ایک ہمارے علاقے میں میرے اپنے چاہنے والے، میں ان کو کال کیا، کہاں ہیں بھائی آپ؟ بولے تو میں بہت پریشان ہوں مولانا. کیا ہوا؟ خیر سب خیریت سے؟ نہیں مولانا، وہ جو میرا داماد تھا نا جس کی حال حال میں شادی ہوئی، جی میں بولا کیا ہوا؟ بولے وہ تھوڑا دواخانے میں ایڈمٹ ہے، میں اس کو لے کے یہاں بنگلور کو آیا ہوا ہوں، کینسر اسپیشلسٹ ہاسپٹل میں ہوں. بولا کیا ہوا؟ 32 سال کا نوجوان بچہ کینسر میں مبتلا ہو گیا. بولا کئی کو بھائی کینسر ہوا اس کا؟ کیا ہے مولانا، وہ گٹکے کھاتا، وہ غلیظ زردے کھاتا، وہ گٹکوں سے زردوں سے یہاں پھنسی ہوئی کلے میں ایک، وہ پھنسی کا علاج کرا، ادھر باہر سے پورا پھوڑا بن گیا، اس کا علاج کرائے، وہ گردن پہ پھوڑا بنا، اس کا علاج کرائے تو وہ پورا ریڑھ کی ہڈی میں اتر گیا. ڈاکٹرز پورے جواب دے دیے، کوشش کرتے بول رہے ہیں، 24 گھنٹے کا ٹائم دیے، بہت پریشان ہوں مولانا، دعا کرو مولانا دعا کرو. ہم دعا کر رہے ہیں بیچارے کے لیے، اللہ اس کو صحت دے دے. چھوٹے بچے، ایک بچی 2 سال 2.5 سال کی، ایک بچی 6 مہینے کی، 2 ہی بچوں کا باپ. شادی ہوئی 4 سال 4.5 سال. اس کے بعد دوسرے دن بیچاروں کا فون آیا، مولانا انتقال ہو گیا، ہم لوگ حیدرآباد کو لے کے آ رہے ہیں. حیدرآباد کو لائے، میں کو بولے نماز جنازہ پڑھا. 32 سال کے نوجوان بچے کی جنازہ پڑھایا، صرف یہ بے وقوف گٹکوں کی وجہ سے، یہ زردوں کی وجہ سے. پہلے زمانے میں آج سے تقریباً 30 سال 40 سال 50 سال پہلے جو زردہ ہوتا تھا نا، جو پانوں میں ڈال کے کھاتے تھے، وہ برا نہیں تھا. اس لیے ہمارے علماء جائز لکھے، کیونکہ وہ پتا تھا. پتا کیا تھا وہ؟ بولیے. پتا تھا وہ. آج آپ جو کھا رہے نا زردہ، یہ پتا نہیں ہے، اب یہ کیمیکل کی شکل اختیار کر لیا. آپ کو ایک ٹیسٹ دے رہا ہوں، اس لیے اس کے نامہ رکھ رہے. دیکھو زردے کے نامہ ہے، نام کیا ہے؟ ہر کمپنی والا اپنے اپنے کیمیکلز ملاتا، وہ زردے کا نام رکھتا. تو باضابطہ طور پہ یہ جو آپ کھا رہے ہیں یہ پتا نہیں ہے، یہ کیمیکل کھا رہے ہیں آپ. یہ اگر کسی کو ہضم ہو گیا، کسی کی باڈی بہت اسٹرانگ رہتی، یہ کیمیکل کو ہضم کر لیتی لائٹ لے کے، مگر خدا نہ خواستہ کسی کی باڈی کمزور رہی، وہ اس کو ہلاکت کے گڑے میں ڈال دیتی، کینسر میں مبتلا کرے. جوانی کے اندر 2 بچے گھر میں بیٹھے ہوئے، 4 بچے ہیں، بیوی جوان ہے، ادھر انہیں کینسر سے پیڑت ہو گیا، دواخانے میں لیٹا ہوا ہے، پوری بالاں چلے گئے، وہ چلے گئے، یہ چلے گئے. اللہ اکبر کبیرہ. میں اب آتے وقت ایک صاحب سے یہاں بنگال کو، میں کل آیا، کل صبح کی فلائٹ سے آیا میں، تو آتے وقت جو ہے پرسوں شام میں ایک صاحب سے فون پہ بات کیا. بمشکل میری نظر میں سمجھتا ہوں 48 ایئرس کے ہوں گے، 48 سال کے، 48 ایئرس کے. آپ یقین مانیے موت ایسا ٹنگی ہوئی ہے ان کے اوپر، اب گرتی نہیں مانو. کینسر کے مریض ہو گئے. کئی کا کینسر، یہ منہ کا کینسر. کئی کو ہوا کینسر گٹکے کھانے سے. یہ جو گٹکا، یہ جو سگریٹ، یہ جو زردہ ہے، یہ آپ کے لیے ہلاکت کا سبب بنا ہوا ہے. میں چاہتا ہوں آپ 45 میں نہیں مرنا، 55 میں نہیں، آپ 90 تک جانا. 90 تک. کہاں تک جانا بولو؟ بولو جی. تو کل یہ چھوڑ دینا. اچھا میں ایک بات سوچ رہا ہوں، میرے کو آگے ایک نوجوان کیا کہا، منہ میں ہے اس کے زردہ پان، خیریت سے وہاں سے خیریت سے. میں بولا اب تک خیریت سے تھا، تیرے یہ منہ سے جو سڑی بدبو آ رہی نا، پوری خیریت خراب ہو گئی. بولا اب تک اچھا تھا میں. وہ منہ میں سے ایسی پھک وہ مارتی، وہ زردوں کی، وہ گٹکوں کی، وہ اتنی خطرناک آتی. تو میں پوچھا میاں تو اتنی دور ٹھہر کے بات کر رہا، تو میرا یہ حال ہو رہا، تیری بیگم کا حال کیا ہو رہا ہوں گا رے؟ مت کرو میرے بھائی، اللہ کے واسطے اپنی زندگیوں کو بچاؤ. یہ دیکھو ہم لوگ ایمان والے ہیں، ہماری زندگیاں ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہے. ہم لوگ دنیا میں اپنے لیے پیدا نہیں ہوئے، اوروں کے لیے پیدا ہوئے. ہم ایسے لوگ ہیں جو پوری کائنات کو ہدایت کا سبق دینے کے لیے آئے، پوری انسانیت کو اچھی ہدایت بتانے کے لیے آئے، رحمت والی باتیں بتانے کے لیے آئے، اخلاق سکھانے کے لیے آئے، کردار دینے کے لیے آئے، انعام دینے کے لیے آئے، ان کو جینے کا طریقہ بتانے کے لیے آئے. میں آپ کو ایک دعوے کے ساتھ ایک بات بول رہا ہوں، آپ کو، آپ جاؤ انگلش کنٹریز کو، جاؤ آپ جا کے دیکھو یہودی گٹکا کھاتا گیا. میں گیا ہالینڈ، گیا میں جرمنی گیا، بیلجیم گیا، فیجی گیا بیانات کرنے کے لیے، نیوزی لینڈ گیا بیانات کرنے کے لیے.
مگر میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں نے کسی انگریز کو بھی گٹکا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے کسی یہودی عیسائی کو پان کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، زردے کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ان لوگوں کے شوق الگ ہے، آدھی چڈی پہننا، وہ کیمرے لے لے کے گھومنا، وہ شوق ہے ان کے۔ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے والا شوق ان کے پاس نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائی، آپ اور ہم کیا یہ چیزوں میں گندی لت میں پڑے ہوئے، یہ کون لا کے دیا ہمارے کو؟ چل رہی دن میں 10 پانا، 15 پانا، 20 پانا زردے کے۔ خالی پان کھاؤ، بری بات نہیں ہے، سادہ پان کھاؤ آپ، جس کے اندر زردہ نہیں ہے، نہیں 50 پانا کھاؤ، کوئی نقصان نہیں ہے باڈی کو، پان سے نقصان نہیں ہے، زردے سے نقصان ہے۔ زردے والا پان بربادی کا سبب ہے۔ میٹھا پان کھائیے، آپ سونف ڈال کے کھائیے، کتھا چنا لگا کے کھائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ زردہ چھوڑ دیجیے، کیونکہ یہ انسان کی باڈی کو پورا مکمل طور پہ کمزور 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 کر دے رہا۔ کئی بچوں کو دیکھا میں، میاں ذرا یہ گھڑا اٹھاؤ، 2 فلور اوپر لے کے جاؤ، 2nd فلور پہ لے جاؤ، کیا ہوا رے؟ گھڑا اٹھا کے لایا، گھڑا اٹھا کے لایا، 2 فلور چڑھا تو یہ حالت ہے بھائی۔ اگر اس کے پیچھے کتا پڑا سمجھو، انہیں بھاگ رہا، آدھے رستے پخ بول کے گر کے مر جاتا انہیں۔ کیا ہوا؟ کتا تو کاٹا نہیں، پھگٹ میں مر گیا، میں بولتا ہوں، کیونکہ اس کی باڈی میں اب قوت ہی نہیں تھی، اس کے اندر ختم ہو گئی، جوانی پوری ٹھنڈی پڑ گئی۔ اور ایک اندر کی بات بولوں میں آپ کو، شادیاں ہو رہے، بچوں کی شادیاں، ایک 10-15 شادیوں میں 4 شادی فیل جاری، فلوپ۔ بچی واپس گھر کو چلے جا رہی، امی کہہ رہی کیا ہوا بیٹے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ٹھنڈا ہے بکرا بولے۔ دیکھو کتنا خوش ہو رہا، دیکھو میرا بھائی، کیونکہ آپ یہ گندے چیزاں ڈالنے سے پیٹوں میں انسان کی کسی باس کو کیا ہوتا، ہارٹ پہ افیکٹ ہوتا، کسی کو کڈنی پہ افیکٹ ہو رہا، کسی کو جو ہے لیور پہ افیکٹ ہو رہا، کسی کو آنکھوں پہ افیکٹ ہو رہا، کسی کو زبان پہ افیکٹ ہو رہا، کسی کو مردانگی پہ افیکٹ ہو رہا۔ بھائی گندی چیز پیٹ میں جائیں گی، دیکھو گولی کھائے سر کا درد کم ہونا ہوتا نہیں ہوتا؟ بولو بھائی، بخار کم ہونا، گولی کھائے بخار کم ہوتا نہیں ہوتا؟ جب گولی پیٹ میں جائیں گی اثر کریں گی، زردہ اور گٹکا بھی پیٹ میں جائیں گا تو اثر کریں گا۔ پیٹ میں جانے کے بعد اثر نہیں ہونا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ دیکھو کیسی کیسی نعمتیں اتارا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا اتارا؟ بادام، اخروٹ، کشمش، کاجو، پستہ، انڈا، چکن، مٹن، مرغ مسلم، یہ کھاؤ رے۔ کیا ہونا؟ گٹکا۔ اللہ اتار رہا، ہمارے لیے بنایا اللہ، سیب، انار، موز، کیسی کیسی نعمتیں اللہ ہمارے لیے اتارا۔ پوری کائنات کی شکر مل کے وہ مٹھاس پیدا نہیں کر سکتی، اللہ جو سیب کے اندر، انار کے اندر جو مٹھاس رکھا، پوری کائنات کے مزیدار آئٹم مل کر وہ مزہ نہیں دے سکتے۔ اللہ نے جو موز کے اندر مزہ رکھا، کھاؤ رے پٹھے موز۔ دودھ پی بیٹا، میں چھوٹا پاپا ہوں کیا دودھ پینے؟ نہیں پیتا، میں کیا پیتا میرے باں؟ میرے کو جو ہے حقہ ہونا، منہ کو لگا کچھ لیتے بیٹھے بھائی، حقے مار رہے ہیں پٹھے، یہاں چلتا نہیں چلتا؟ اللہ کا شکر ہے بھائی، ہمارے شہر میں تو اتنا چل رہا، گھروں میں خرید کے لا کے رکھ لیے پٹھے، کھینچ رہا چھوڑا، کھینچ رہا، کیا مزہ ہے رے وہ؟ مزہ کچھ بھی نہیں مولانا، لیٹسٹ ہے، چل رہا، فیشن ہے۔ ابے کہے کا فیشن؟ تیرے پھیپڑے سڑ جا رہے ہولے، یہ کون سا فیشن کر رہا تو؟ زندگیاں برباد ہو جا رہی، چھوٹی چھوٹی عمروں میں بچے، پہلے بڑے لوگ دادا بھی بنتے تھے، پڑ دادا بھی بنتے تھے، پر دادا بن کے بیٹے کے پوترے کو، پوترے کے بیٹے کو دیکھ کے بائے بائے ٹاٹا اللہ حافظ بولتے تھے۔ انہیں ابھی پوٹے جوان بھی رہے، اللہ حافظ بول دے رہا۔ اس سے پہلے چلے گئے، کئی لوگ چل جا رہے۔ یہ ایک ہوگا۔ دوسرا شوق کیا ہے؟ گاڑیاں لے کے بھگا، بھر 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 بس کے نیچے،
پیپر میں اخبار، ایکسیڈنٹ میں نوجوان فوت، لیو گمت. یہ کہے کے شوق ہیں بھائی، ہم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں کہہ رہا ہے کنتم خیر امت، اللہ کہہ رہا ہے تم سب سے بہترین امت ہو، سارے نبیوں کی امتوں میں تمہارا مرتبہ سب سے بڑا ہے. پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فضیلت بیان کر کے کیا کہہ رہا ہے؟ اخرجت، ہم نے تم کو اس لیے نکالا، اس لیے بھیجا، للناس، تاکہ تم لوگوں کو دعوت دو. کیا دعوت دیں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دو، برائی سے روکو. کس سے روکو بولو؟ برائی سے. پھر ہم لوگ خود برے کام کریں گے تو پھر ہم لوگوں کو کیسا روک سکیں گے؟ فلماں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب فیس بک پہ گندے گندے فلماں، اوریانیت والے بےہودے ڈرامے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. واٹس ایپ پہ بچیوں سے چیٹنگ ہم لوگ کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں کو اس لیے بھیجا تاکہ تم لوگوں کو برائی سے روکو، ہم خود برائی کر رہے ہیں، نعوذ باللہ. ہم لوگوں کو کیا مٹھی روکیں گے؟ اللہ کہہ رہا ہے تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دو، ہم خود برے ہیں، ہم کیا نیکی کی دعوت دیں گے؟ سٹے بازی ہمارے پاس، جوا ہمارے پاس، ماں باپ کی نافرمانی ہمارے پاس، بیوی بچوں پہ ظلم ہمارے پاس، بھائی بہن کا مال ہڑپ لینا، زمین ہڑپ لینا، گھر ہڑپ لینا، گناہ ہمارے پاس، چچاؤں کی، ماموں کی، خالائوں کی، پھپھوؤں کے ساتھ بدسلوکی والا گناہ ہمارے پاس، یہ ساری بدکاریاں ہمارے پاس. جبکہ اللہ کہہ رہا ہے تأمرون بالمعروف، میں تمہیں نیکی کی دعوت دینے کے لیے بھیجا. ہم نیکی کی دعوت دینا چھوڑ کے الٹا عذاب میں مبتلا ہیں، گناہوں میں مبتلا ہیں، بدکاریوں میں مبتلا ہیں. یہ ہمارے جینے کا طریقہ تھوڑی ہے میرے پیارے بھائی. اے میرے پیارے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ آپ سے میں گزارش کر رہا ہوں میرے بھائیوں، نیکی کی طرف آؤ. یہ دنیا 4 دن کی ہے. کتنے دن کی؟ بولو ذرا زور سے پلیز. مگر 4 دن کی ہے تو اب سے 4 دن کی نہیں ہے، وہ کسی کے 2 دن ہو گئے. نہیں بیٹھ گیا بیچارہ. کسی کے 2 دن، بولو کسی کے 3 دن بھی ہو گئے، پھر بھی اس کو خبر یاد، پھر بھی اس کو آخرت یاد، پھر بھی انہیں گناہ کرنا نہیں چھوڑ رہا. بدکاری، سیاکاری چلتے جاری، چلتے جاری، چلتے جاری، چلتے جاری. میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ یاد رکھو، یہ دنیا 4 دن کی ہے. ہماری آخرت والی ایک بڑی زندگی ہے. قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر کا دن ہوگا. وہ کوئی 50 سال 55 سال کا نہیں ہے، وہ 50,000 سال کے برابر کا دن ہے. وہ گزارنا ہے ہمارے کو. پھر خبر کی زندگی، ابھی کتنے سال ہے قیامت آنے نہیں معلوم، 1000 سال، 2000 سال، 4000 سال، جب تک ہمارے کو جو ہے یہاں رہنا ہے خبر کے اندر، وہ خبر کی زندگی. پھر اس کے بعد محشر کی زندگی، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کبیرہ، کبھی کبھی موت نہیں آنے والی جنت کی زندگی. وہ زندگی گزارنا ہے تو پھر یہاں اچھے کام کرنا ہے، نیکی کا کام کرنا، خیر کا کام کرنا، بھلائی کا کام کرنا، برے کاموں سے بچنا، بدکاریوں سے بچنا، زنا سے بچنا، چوری سے بچنا، حسد سے بچنا، غیبت سے بچنا، چغلی سے بچنا، ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا، بیوی بچوں پہ ظلم زیادتی کرنے سے بچنا. جب یہ سارے کام ہوں گے تو پھر انشاءاللہ آخرت بہتر ہوں گی، جنت میں بھی سکون سے جائیں گے، محشر بھی سکون سے گزرے گی، خبر میں بھی راحت سے رہیں گے. کریں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ انشاءاللہ. میں امید کرتا ہوں آپ لوگ انشاءاللہ میری گزارش پر عمل کریں گے. گزارش ہے بس، کیونکہ آج ہمارے پاس علماء میں کیا ہو گیا، لوگوں کو جو ہے بری مطلب ڈرانے والی بات بولے، لوگ بولتے ہیں آئندہ نہیں بلانا ہے، مولانا کو بولتے. کیوں؟ کیونکہ ان کو خبر کی یاد دلائے نا، محشر کی یاد دلائے، دوزخ کی یاد دلائے. بولے نہیں بلانا، خالی میٹھے میٹھے باتیں کرو، میٹھے میٹھے پیارے پیارے. وہابیوں کو بولو، تم جتنا بولنا وہابیوں کو بولو، ہمارے کو نہیں بولنا مول صاحب. ایسا نہیں ہے میرے بھائی، ہم خالی وہابیوں کو بولتے رہ گئے. بہت اچھی بات ہے، ادھر ہم لوگ برباد ہو گئے، پورا بے شک، تباہ ہو بے گئے. شک. ہماری مسجدیں خالی پڑی ہوئی حق ہے. ہمارے پاس کئی ہزار، کئی لاکھ سنی ایسے ہیں جن کو طہارت تک رہنے کی توفیق نصیب نہیں ہے. صحیح بات. کئی ایسے سنی ہیں جن کے باپ کا جنازہ ہوا، بیٹے کو جنازے کی دعا یاد نہیں ہے.
صحیح بات. کئی ایسے سنی ہیں جو روزانہ عشاء کی نماز کو جاتے مگر ویتر کی نماز نہیں پڑھتے. کئی کو نہیں پڑھا ویتر کی نماز؟ بولے دعائے قنوت یاد نہیں ہے. جی دعائے قنوت یاد نہیں ہے. کئی ہمارے بنگال کے نوجوانوں کو میں دیکھتا ہوں، ہمارے حیدرآباد میں ہیں، ممبئی میں ہیں، بنگلور میں ہیں، مدراس میں کاما کرتے، محنت کرتے، دن رات اپنی زندگیاں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. میرے خود کئی مریدین ہیں بنگال کے جو ہمارے حیدرآباد میں آ کے پڑے ہوئے ہیں، کپڑوں کا کام کرتے، ان لوگ زردوزی کا کام کرتے. زردوزی کا کام کرتے کرتے گانے چلتے رہتے. صبح جو 10 بجے انہیں گانے لگا تھا، رات میں 10 بجے تک سنتا گانے انہیں. آپ سوچو کتنا گناہ کر رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، کتنا بڑا گناہ کر رہا ہے. کئی ہمارے بچوں کو دیکھ تو مستریاں ہیں ہمارے علاقے میں آ کے اینٹ کا کام کرتے، گھر بنانے کا کام کرتے، مستری ہے. فون لیتا، گانے لگا کے وہاں اوپر رکھ لیتا، گانے سنتے ہوئے کام کرتے رہتا، سرکاری کرتا، کام کرتا، اینٹا بناتا، سب کرتا. گناہ کر رہے ہیں، گناہ پہ گناہ ہو رہا ہے. میرے پیارے بھائیوں، ہم لوگ گناہ کرنے پیدا نہیں ہوئے، ہم اللہ کا ذکر کرنے پیدا ہوئے، اللہ کی عبادت کرنے پیدا ہوئے، قرآن پڑھنے پیدا ہوئے، نیکی کا کام کرنے پیدا ہوئے. خدا را اللہ کا واسطہ آپ سے گزارش ہے میرے بھائی، نیکی کا کام کرو. کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ عبادت کریں گے انشاءاللہ، بولیے انشاءاللہ، ذکر و اذکار کریں گے انشاءاللہ. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پڑھتے رہو، درود پڑھتے رہو، درود پڑھتے رہو، درود پڑھتے رہو. ایک دن سرکار کا دیدار نصیب ہو جائیں گا انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ والحمدللہ رب العالمین. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائے.